السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی اس ذات کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا. درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اس ذات کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا. اس ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا. حضرات محترم، آج کا ہمارا جو سبق ہے، جتنے بھی ہم نے مخارج پڑھے ہیں ان کے اوپر مختصر سی گفتگو ہوگی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے. اور کہیں فرمایا کہ میں نے پڑھنے والوں کے لیے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے. لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں آج کے اس دور کے اندر کہ قرآن کے بارے میں اگر کسی سے پوچھا جائے تو کہتا ہے مجھ سے تو یہ لفظ ادا نہیں ہوتے، مجھ سے تو یہ پڑھا نہیں جاتا، مجھ سے یہ ادائیگی نہیں ہوتی. ان سے باتیں جتنی مرضی پوچھ لی جائیں وہ باتیں بتاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی بات وہ کہہ دیتے ہیں. لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، قرآن کا کہا جاتا ہے جی ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا. حضرات محترم، یہ کتاب جو ہے اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے انبار لگا سکتے ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے کے ہمیں جو ہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ جو لفظ ہے الف لام میم، یہ ایک نہیں بلکہ 3 ہیں. فرمایا کہ بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ یہ 3 حرف ہیں اور اس کو پڑھنے سے ہمارے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اسی طرح ہم صبح و شام آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر 3 پارے کی ایک آیات ہے. اس کو پڑھنے سے، ایک دفعہ پڑھنے سے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال کے اندر 1900 نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں صرف ایک دفعہ پڑھنے سے. لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. قرآن کو اگر سمجھیں تو یقین کریں ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ بدل جائے. تو بات ہم کر رہے ہیں مخارج کے حوالے سے. آج ہماری گفتگو ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حروف تحجی استعمال ہوتے ہیں، حروف مفردات ہیں، حروف ہجا ان کو بھی کہا جاتا ہے. یہ حروف جو ہیں کل 29 حروف ہیں، اور ہم نے ان کے جو مخارج ہیں ان کے 17 سبق کیے ہیں، اور ان کے مخارج بھی ویسے 17 ہی بنتے ہیں. حضرات محترم، اس کے اندر، اس تختی کے اندر 2 قسم کے حروف ہیں. جب آپ مخارج پڑھ لیں گے پھر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، آپ کو سمجھ جب آ جائے، اس کی ادائیگی سیکھ لیں، تو اس تختی کے اندر 2 قسم کے حروف ہیں. ایک 2 حرفی حروف اور ایک 3 حرفی حروف. 2 حرفی حروف کون سا ہے، کون کون سے ہیں؟ ہم جب دیکھتے ہیں
لفظ با کی طرف، تو با جو ہے یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے، با اور ساتھ الف، یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے، اس کو ہم دو حرفی حروف کہیں گے۔ اور اسی طرح تا ہے، ثا ہے، جیم، یہ تین حرفوں کا مجموعہ ہے۔ جیم کے اندر جیم، یا اور میم جو ہے وہ آتے ہیں۔ یہ دو حرفی حروف، ان کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جو تین حرفی ہیں اس کو ہم نے تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ لکھا تو کہیں نہیں، تو پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائیو، اس کو پڑھنے سے، اس کی ادائیگی اس طریقے سے کرنے سے ہمارے مخرج کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ جہاں ہم نے ایک دفعہ مخرج کو پڑھنا ہے، 2 دفعہ پڑھنا ہے، 5 دفعہ پڑھنا ہے، 10 دفعہ پڑھنا ہے، جتنا ہم 10 دفعہ پڑھنے سے حروف کی ادائیگی ٹھیک کر سکتے ہیں، وہاں اگر ہم اس کی حرکت کو بھی یاد رکھیں کہ 2 حرفی کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، 3 حرفی کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، تو یہ ہمیں زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تو بہت جلدی ہم اس کو سیکھ لیں گے، بہت جلدی ہم اس کی اچھے طریقے سے مخارج کی بھی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس تختی کے اندر جو ہیں 8 حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ 29 حروفوں میں سے 8 حروف ایسے ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ وہ مخارج جب ہم کر رہے تھے تب بھی اس کی وضاحت کی۔ اب پھر اس بات کو میں دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جب مخارج مکمل ہو جائیں، آپ مکمل مخارج یاد کر لیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے موٹے اور باریک حروفوں میں بھی فرق پیدا کرنا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ 29 حروفوں میں کل جو 8 حروف ہیں ان کو پر پڑھا جاتا ہے، اور 21 حروف جو ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ 8 حروف جو پر ہیں ان میں سے ایک جو ہے حروف، وہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، وہ ہے لفظ غا۔ اس کے اوپر جب زبر اور پیش آئے گی، اس کا تفصیلی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ زبر اور پیش آئے گی تو یہ پر پڑھا جائے گا، زیر آئے گی تو یہ باریک پڑھا جائے گا، یہ کبھی موٹا کبھی باریک ہے۔ لیکن جو باقی حروف ہیں وہ ہمیشہ ہر حالت میں جو ہے وہ پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے حروف مستعالیہ۔ حروف مستعالیہ، پر پڑھے جانے والے، موٹے پڑھے جانے والے حروف وہ ہیں خا، ایسے ہی جو صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ جو 7 حروف ہیں ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں۔ ان کا مجموعہ اگر ہم یاد کر لیں تو پھر یہ کبھی بھی ہمیں حروف مستعالیہ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہیں گے۔ حروف مستعالیہ کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قز۔ اگر ہم اس کے مجموعے کو یاد کر لیں تو یہ جو ہمارے حروف ہیں یہ کبھی بھی ہمیں بھولیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ یاد رہیں گے۔ یہ ہیں پر پڑھے جانے والے، موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ اب بات کرتے ہیں حروف صفیریہ کی۔ ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں، حروف تہجی میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ صفیریہ کا مطلب ہے سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف وہ کون کون سے ہیں جن کو سیٹی کی طرح ادا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حروف ہے ز، دوسرا ہے سین، اور تیسرا ہے صاد۔ یہ 3 حروف، ان کے مخارج ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے اور سیٹی والے اردو میں کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس تختی کے اندر 3 حروف ایسے ہیں جن کو
حروف لثویہ کہا جاتا ہے، مطلب کہ وہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، نرمی سے ادا ہونے والے حروفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ وہ بھی 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے ث، دوسرا ہے ذال، تیسرا ہے ضاد۔ یہ 3 حروف جو ہیں ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ لثویہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ اب بات کرتے ہیں حروف قلقلہ کی۔ اس تختی کے اندر 5 حروف ایسے ہیں جو ہلا کر پڑھے جاتے ہیں، جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا بھی مجموعہ ہے، اگر ہم مجموعے کو یاد کر لیں تو یہ بھی آپ ہمیں کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ وہ ہیں قطب جدن، ٹھیک ہے جی، قطب جدن، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ ہمیں مجموعہ یاد ہو جائے تو ہم ان حروفوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن پاک میں تو بارہا بار یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ حروف قلقلہ ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کی بحث انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پورا لیسن ہوگا ہمارا۔ بس اتنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حروف ہیں ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ ہلا کر پڑھے جانے والے حروفوں کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ تو آج یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ جو حروف ہیں ان کی پہچان آپ کریں، ان کی ادائیگی کو آپ درست کریں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف قلقلہ ہیں، حروف صفیریہ ہیں، لثویہ ہے، حروف مستعالیہ ہے، پر پڑھے جانے والے، باریک پڑھے جانے والے، ان تمام تر حروفوں کی پہچان کرنی ہوگی۔ اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے ان کی پہچان کر لیں، ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ان کی صحیح ادائیگی بھی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائیں گے، اور قرآن مجید پڑھنے میں ہماری جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے۔ حروف، یہ جو حروف تہجی ہم نے پڑھے ہیں، یہ ایک ایک ان کا مخرج پڑھا ہے۔ اگر تو ہم نے ان کی پریکٹس کی ہے تو ہم ان کی کبھی بھی جو ہے ان کی مسٹیک نہیں کر سکتے، ان کی کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، میں ایک آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں کہ جب ہم ایک بلڈنگ تیار کرتے ہیں، گھر تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں اپنے رہنے کے لیے، ویسے کوئی بھی کسی بھی چیز کی بنیاد ہو، ٹھیک ہے، گھر کی مثال لے لیجئے کہ گھر اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی جو بنیاد ہے، اس کی بیس ہے، اس کو مضبوط کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پر ہم سریا، بجری وغیرہ، یہ ریت، یہ کافی زیادہ ہم وسیع پیمانے پر یہ اس کا مال جو ہے وہ ڈالیں گے، اس کا مسالہ وغیرہ اچھا بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ کہ یہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم بنیاد ریت کے ٹیلے پر رکھ دیں تو وہ تو آہستہ آہستہ نیچے ہی کی طرف آئے گا، وہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن مجید کی جو بنیاد ہے وہ حروف تہجی ہیں، ان کے مخارج ہیں۔ اگر ہم بنیاد ہی ٹھیک نہیں رکھیں گے، بنیاد ہی ہماری غلط ہوگی، تو پھر ہم قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن نیکیاں کمانے کی بجائے اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے انبار لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر پہلے بھی میں ایک دفعہ یہ مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اسی لفظ قدیر کو ہم باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے، قدیر بولیں گے، تو اس کا نعوذ باللہ معنی کیا ہو جائے گا؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ قرآن مجید کے اندر قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا عربی زبان کے اندر قلب نقطے والے کاف کے ساتھ جو جب لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دل۔ اگر اسی کاف کو ہم باریک کاف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر لکھیں گے تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟
عربی زبان کے اندر اس کو بولیں گے کتا، کلب اردو میں کتا بولیں گے. تو یہ کہاں سے کہاں مانا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لفظ صراط الذین ہم پڑھتے ہیں، تو اگر ہم اسی صراط کا مطلب ہوتا ہے رستہ، اگر اسی کو ہم باریک تا کے ساتھ پڑھیں، صراط الذین پڑھیں گے، تو اس کا معنی بھی نعوذ باللہ چینج ہو جائے گا. اسی طرح سورۃ اخلاص ہے، اس کو شروع کرتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. تو اگر اسی کو باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا بن جائے گا کہ کھا لیجئے کہ اللہ ایک ہے. چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک ہیں، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے لفظ ہیں، مخارج کو چینج کرنے سے، مخارج کا مطلب رخ چینج کرنے سے معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم جی روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں، ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں. ایک پارہ دہراتے ہیں جی، سکون نہیں. میرے بھائیو، دل کا سکون چاہتے ہیں تو ورتل القرآن ترتیلا، دل کا سکون چاہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر دل کا سکون چاہتے ہیں تو کثرت سے تلاوت کیجئے، مخارج کا خیال کیجئے، مخارج کو اچھے طریقے سے ازبر کیجئے. اگر اس طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے، اس طریقے سے قرآن سیکھیں گے، اگر اس طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے تو یقین کیجئے آپ کو دلی سکون بھی ملے گا. ہمیشہ آپ خوش خرم رہیں گے، آپ کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوگا. اگر آپ جو ہے اپنی من مانی کریں گے، اپنی مرضی سے قرآن پڑھیں گے، اگر کسی بزرگ کو کہہ دینا بابا جی آپ تلاوت غلط کر رہے ہیں، وہ آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو کہہ دیں آپ قرآن پاک درست کر لیں، کہتے ہیں جی ہم سے وہ لفظ نہیں ادا ہوتے جیسے ادا کرنے چاہیے. اور میرے بھائیو، اگر ان کو کہیں، اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ بن جائے، بڑی بڑی سی گالیاں جو ہیں بڑے تلفظ کے ساتھ نکالیں گے، لیکن جب قرآن کی باری آئے گی تو کہتے ہیں ہم سے ادائیگی نہیں ہوتی، ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. نہیں میرے بھائیو، یہ سب ایسے نہیں چلے گا. قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو سیکھنے سے، مخارج کو پڑھنے سے، مخارج کو سیکھنے سے آپ جو ہے اپنا آپ بہتر کر سکتے ہیں، اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ مخارج سیکھیں گے، اس کے ساتھ آپ کی قبر کے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. اگر آپ قرآن سیکھیں گے تو آپ کی یقین کیجئے کل قیامت والے دن بھی سرخروئی ہوگی. اگر نہیں سیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، جس نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اس کا جو ہے دنیا میں رہنا سہنا اللہ کہتے ہیں میں تنگ کر دیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر اس کا رہنا سہنا تنگ ہو جائے گا. جس نے اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں اس کا رہنا سہنا، معیشت اس کی تنگ کر دی جائے گی. اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کا دن ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کی جو ہے آنکھیں نہیں ہوں گی. اعمیٰ، نبینا ہوگا، دیکھ نہیں سکتا ہوگا. تو وہ اپنی حالت پر تعجب کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرے گا، اللہ میں دنیا میں تھا، میں دیکھ سکتا تھا، میری آنکھیں تھیں، اب کیا معاملہ ہے؟ اللہ کہیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو نے میرا ذکر جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، میرے ذکر سے اعراض کیا تھا، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہوئے میرے ذکر کو اپنے پسے پشت ڈال دیا تھا. آج اس کا یہ بدلہ ہے کہ تمہاری بنائی جو ہے چھین لی گئی ہے. اس کے ساتھ تمہیں کیا سزا ملے گی؟ تمہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور جہنم میں گرا کر اس طرح بلا دیا جائے گا جس طرح تو نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے ذکر کو بلا دیا تھا. حضرات محترم، قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، مخارج کا خیال کیجئے. اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ادائیگی پرفیکٹ ہونی چاہیے، قرآن کے حروف کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگی پھر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن پڑھنے سے ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو لے کے آئیں گے. اگر ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو یقین کیجئے پھر دنیا بھی بہتر،
قبر بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، پھر جنت کے مہمان ہوں گے۔ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو زبانی یاد کریں گے، تو جب کل قیامت کا دن ہوگا تو کل اللہ نے ایک اپنا ہی سٹیج سجایا ہوگا، وہاں پر حفاظ کو اللہ اعلان کر کے کہیں گے، اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اے قرآن کو پڑھنے والے، اس سٹیج پر آ جا، اس سٹیج پر آ کر قرآن پڑھ۔ فرمایا جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا اس طرح قرآن پڑھ۔ وہ قرآن پڑھتا جا، سورت فاتحہ سے شروع کر لے، اور جہاں والناس کی سین آئے گی وہی تیرا مقام ہوگا۔ حضرات محترم، آج ہم گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے، قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو نہیں بھیجتے، نہ خود قرآن سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ ہم کیسے والدین ہیں، ہم کیسے والدین ہیں کہ ہم نہ اپنی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں۔ فکر ہے تو صرف دنیا کی فکر ہے، فکر ہے تو دنیا کے مال کی فکر ہے، فکر ہے تو بچوں کی جو ہے دنیاوی زندگی کی فکر ہے، اچھا گھر بار یہ ہو، ماحول اچھا ہو۔ نہیں میرے بھائیو، اپنا دل صاف کر لیجئے، قرآن سے محبت کر لیجئے۔ جو بندہ قرآن کو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ صرف اس کے لفظوں کو دیکھ سکتا ہے، جو بندہ قرآن کو اپنے دل سے دیکھتا ہے تو وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، اپنے رب کی محبت کو دیکھتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی روح سے قرآن کو پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر ہم کلام ہو رہا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے دل کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کر لیں گے۔ اپنے دل کو قرآن حدیث کی روشنی سے منور کرنے کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، پھر ہماری زندگی، دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی، آخری زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے جو میں نے مخارج بیان کیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اچھے طریقے سے پڑھیں۔ جن کو نہیں کسی بات کی سمجھ آتی وہ مجھ سے کمنٹس کر کے رابطہ کر سکتا ہے، مجھ سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی معاملہ ہو تجوید کے حوالے سے وہ مجھے پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی، پوچھنے والے کی، ہر کسی کی رہنمائی کروں گا۔ کیونکہ اگر اللہ نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ علم جو ہے وہ اپنے دوستوں تک پہنچاؤں، اپنے احباب تک پہنچاؤں، وہ جو اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ جہاں وہ قرآن کو پڑھیں گے تو مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بھی زندگی سنوار لیں، اپنے پیاروں کی زندگی بھی سنوار لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔